اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز، مجالس العلم کی فضیلت و اہمیت اور ان مجالس سے اکتساب فیض کے تقاضوں کو جاننے کے بعد آئیے اب قرآن حکیم اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کی فضیلت و اہمیت کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ ایک فرد کی انفرادی زندگی ہو یا اقوام کی اجتماعی زندگی، تمام کی ترقی علم ہی کی بدولت ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب سب سے پہلے نبی ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی اور انہیں اپنی خلافت و نیابت دینے کا ارادہ کیا تو ارشاد فرمایا، قرآن حکیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 30 میں، اور وہ وقت یاد کریں جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارادے کو جاننے کے بعد ملائکہ نے یہ سمجھتے ہوئے کہ یقیناً عبادت و بندگی ہی فضیلت کا معیار ہے، انہوں نے اپنی اس فضیلت کا اظہار کرتے ہوئے عرض کیا، سورۃ البقرہ آیت نمبر 30 میں ہی ہے، کیا تو زمین میں کسی ایسے شخص کو نائب بنائے گا جو اس میں فساد انگیزی کرے گا اور خون ریزی کرے گا، حالانکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہتے ہیں اور ہمہ وقت تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ ملائکہ کا اپنی اس فضیلت کا اظہار کرنا گویا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو نیابت اور خلافت کا مستحق قرار دینا تھا کہ تیری بے انتہا عبادت و بندگی کے باعث ہم نیابت و خلافت کے زیادہ حقدار ہیں۔ وہ عرض کرنا تھے کہ اے اللہ، اس انسان کو خلیفہ کیوں بنا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے اس سوال پر حضرت آدم علیہ السلام کے بہت سے فضائل کے بجائے ان کی صرف ایک ہی فضیلت کو تمام ملائکہ پر ظاہر فرمایا، اور وہ فضیلت علم تھی۔ ارشاد فرمایا سورۃ البقرہ آیت نمبر 31 میں، اور اللہ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو محض نام ہی نہیں سکھائے بلکہ اشیاء کے نام، مع صفات و افعال بھی سکھائے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ملائکہ پر واضح فرما دیا کہ انسان کو اپنا خلیفہ و نائب بنانے، اس کے سر پر اپنی نیابت کا تاج سجانے اور تمام مخلوقات پر اسے فضیلت دینے کا سبب صرف علم ہی ہے۔ معلوم ہوا کہ عبادت گزاری وجہ نیابت الہی نہیں ہے بلکہ علم کا نور ہی ایسی فضیلت کا حامل ہے جو بندے کو اللہ تعالیٰ کا نائب بناتا ہے۔ عبادت، تسبیح اور ذکر سے علم افضل ہے۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ اتنی اعلیٰ فضیلت کا حامل یہ علم یقیناً خالی از عبادت نہیں رہ جا سکتا۔ جس طرح علم کے بغیر محض عبادت اللہ تعالیٰ کی نیابت کے اہل نہیں بناتی، اسی طرح وہی علم نیابت الہی کا باعث بنے گا جس کے ساتھ عمل، صالحیت اور عبادت بھی شامل ہوگی۔ علم عبادت کے مقابلے میں قدر فضیلت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے آیت کریمہ میں پہلے تسبیح و عبادت کے حوالے سے ملائکہ کا بیان ذکر فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں حضرت آدم علیہ السلام کی علمی برتری اور فضیلت کا ذکر فرماتے ہوئے اسے وجہ نیابت قرار دیا۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اسماء، مع صفات و افعال کا علم عطا کرنے کے بعد ان اشیاء کو ملائکہ پر پیش کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، مجھے ان اشیاء کے نام بتا دو اگر تم اپنے خیال میں سچے ہو، یعنی اگر تم میں یہ سمجھتے ہو کہ نیابت الہی کا تاج تمہارے سر پر سجایا جائے تو ان اشیاء کے نام بتا دو۔ گویا اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کی عبادت و تسبیحات اور حضرت آدم علیہ السلام کے علم کا موازنہ کیا ہے۔ اس کے بعد ملائکہ کو بھی ایک مشاہدہ کروایا جس سے حضرت آدم علیہ السلام کو علم کی صورت میں حاصل فضیلت اور برتری کو فرشتوں پر واضح فرما دیا۔ اس پر ملائکہ نے عرض کیا، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، تیری ذات ہر نقص سے پاک ہے،
ہمیں کچھ علم نہیں مگر اسی قدر جو تو نے ہمیں سکھایا ہے، بے شک تو ہی سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے۔ آیت میں علم کا ذکر 3 نسبتوں سے آیا ہے۔ ایک، پہلے مقام پر علم کی نسبت حضرت آدم علیہ السلام کی طرف ہے۔ دوسری آیت میں علم کی نسبت ملائکہ کی طرف ہے۔ نمبر 3، دوسری آیت کے آخر میں علم کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کو واضح کرنے کے بعد اگلی آیت میں علم ہی کے حوالے سے اپنی شان کو یوں اظہار فرمایا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمان اور زمین کی سب مخفی حقیقتوں کو جانتا ہوں، اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ آیت کریمہ میں علم کی فضیلت کے اظہار کے ساتھ ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت و نیابت کا سبب بھی علم کو قرار دینا اس امر کی جانب اشارہ ہے کہ علم کو اس قدر عظمت اور فضیلت حاصل ہونے کے باعث طلباء اور نوجوانوں کو اپنے اندر علم کی رغبت، شوق اور ایک حوصلہ افزائی پیدا کرنی چاہیے۔ اگر ہم صرف سند کے حصول کے لیے پڑھیں گے تو ڈگری تو ہمیں حاصل ہو ہی جائے گی مگر علم حاصل نہیں ہوگا۔ علم بہت پاکیزہ اور مقدس شے کا نام ہے۔ علم جب یہ دیکھتا ہے کہ مجھے میری خاطر حاصل نہیں کیا جا رہا بلکہ کسی اور مقصد یعنی ڈگری یا روزگار وغیرہ کے لیے حاصل کیا جا رہا ہے تو وہ علم اپنے طالب کے قلب و روح میں نہیں اترتا۔ آدمی ڈگری کی صورت میں ایک سند یعنی پیس آف پیپر تو لے لیتا ہے مگر حقیقی علم نہیں آتا، اور نہ ہی انسان کو وہ فضیلت حاصل ہوتی ہے جو علم کا مقصود و منتہا ہے۔ علم اگر علم نافع ہو تو حکمت کو جنم دیتا ہے۔ علم اور حکمت دونوں باہم ساتھ ساتھ چلتے ہیں، وہ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوتے، دوسرے لفظوں میں وہ ایک دوسرے سے متصل یعنی جڑے ہوئے ہیں۔ حکمت کے بغیر علم نافع نہیں ہوتا، اور جو علم حکمت عطا نہ کرے وہ علم کامل نہیں بلکہ ناقص ہوتا ہے، کیونکہ اس نے علم ہونے کے تقاضے پورے نہیں کیے۔ گویا حکمت جب علیحدہ طور پر مذکور ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں پہلے سے ہی علم کا کمال موجود ہے، اس لیے کہ کمال علم ہی سے حکمت وجود میں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 269 میں، وہ جسے چاہتا ہے دانائی عطا فرما دیتا ہے۔ علم نافع انسان کو حکمت عطا کرتا ہے اور حکمت انسان کو ہدایت کی منزل تک پہنچاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکمت کے ثمرات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا سورۃ البقرہ آیت نمبر 269 میں، اور جسے حکمت و دانائی عطا کی گئی اسے بہت بڑی بھلائی نصیب ہو گئی، اور صرف وہی لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں جو صاحب عقل و دانش ہیں۔ کمال علم کا ثمرہ، نتیجہ اور پھل حکمت ہے۔ آیت کریمہ کے پہلے حصے میں فرمایا گیا کہ جسے حکمت و دانائی عطا کی گئی اسے بہت بڑی بھلائی نصیب ہو گئی۔ دوسرے حصے میں صاحب حکمت کے لیے فرمایا کہ وہی لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں جو صاحب عقل و دانش ہیں۔ واضح ہوا کہ علم اور حکمت وہی فائدہ مند ہے جس سے بندے کو تذکر، نصیحت اور ہدایت میسر آئے۔ اگر ان کے باوجود انسان خیر و شر میں امتیاز نہ کر سکے، اللہ کی طرف رغبت و رجوع پیدا نہ ہو، فکر آخرت میسر نہ آئے تو سمجھیں وہ علم نہیں ہے، اور ایسی حکمت بھی حکمت نہیں ہے۔ قرآن مجید نے اسی بنا پر حکمت اور تذکیر کا اکٹھا ذکر فرمایا ہے۔ تذکیر جہاں انسان کو رجوع الی اللہ، معرفت و قربت الہی اور بندگی کا احساس دلاتی ہے، وہاں اللہ اور بندے کے درمیان روحانی تعلق کو بھی آشکار کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت کے باب میں ایک پیمانہ واضح فرما دیا ہے کہ اگر کتابوں کے پڑھنے، اساتذہ کے سامنے زانوئے تلمس طے کرنے سے تذکر، رغبت و معرفت، فکر، دلوں کو نصیحت اور ہدایت کا نور پیدا نہ ہو، انسان کی کیفیت نہ بدلے تو سمجھیں کہ جو کچھ حاصل ہو رہا ہے وہ علم اور حکمت نہیں ہے۔
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر وہ کیا چیز ہے؟ وہ دنیاوی علم تو ہو سکتا ہے جو مباحات اور ضروریات میں ہے، جو ضروریات میں سے ہے مگر آخرت میں نفع مند نہیں ہوگا۔ ایسا علم دنیا کمانے اور دنیا کی ضروریات کی تکمیل کے لیے تو فائدہ مند ہے اور جائز بھی ہے، مگر جس علم کو فضیلت عطا کی گئی ہے وہ علم یہ نہیں ہے، کیونکہ فضیلت اسی علم کو حاصل ہے جو انسان کو تذکیر اور تذکر تک پہنچانے والا ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔